جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، یعنی معزز کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہے نا۔ تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے، تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے، گن کر یاد کیجئے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں، حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی۔ ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا، اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے۔ اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوق کوئی ہو، ان کا وجود ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ نے دیا تو وجود ملا۔ حضور نے 2 چیزیں بیان فرما دی، جس میں چاروں ہیں وہ تو منافق ہے خالص 100%، جس میں ایک خصلت ہے اس میں اسی نسبت سے نفاق موجود ہے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ 3 تو وہی ہیں جو اس حدیث میں آئی، ایک مزید فرمایا اذا اؤتمنا خانہ، جو وہاں آخری تھی وہ یہاں شروع میں ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بولے جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ اور چوتھا بس سنیے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑ پڑے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول نہ رہے اسے اپنے اوپر، اس کو زبان پر کنٹرول نہ رہے کہ جو منہ میں آئے بک دے، جو زبان پر آ جائے کہے، کنٹرول نہ رہے اسے اپنے اوپر، اس کو زبان پر کنٹرول نہ رہے کہ جو منہ میں آئے بک دے، جو زبان پر آ جائے کہے۔ جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، قل حمد قل شکر قل، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ نہیں چاہے۔ غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوب کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا۔ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کیا۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرف، اور اگر کوئی خیر ہے تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کیا۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت۔